نورین طلت نے پوچھا ہے کہ آپ کے علم اور تجربے کے مطابق عالم الغیب کی تعریف کیا ہے؟ عالم اور عالم الغیب، ایک ہوتا ہے علم الغیب، ایک عالم الغیب۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یعنی وہ چیزیں جو غیب میں ہیں، جس کو ایک عام انسان نہ دیکھ سکتا ہے، نہ اس کی دسترس ہوتی ہے، وہ چیزیں جو اللہ کی ذات کو معلوم ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس کو ہم عالم الغیب کہتے ہیں۔ اور وہ چیزیں یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کے جو نبی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اللہ کے حکم سے جو عطا ہوا وہ ان کو معلوم ہے۔ عام انسان جو ہے، ہم چونکہ اسٹرالوجی پڑھ رہے ہیں، اسٹرالوجی کو غیب کا علم نہیں ہے، یہ ایک سائنس ہے۔ فار ایگزامپل، سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ چاند کی 14 تاریخ پہ سمندر کی لہریں بہت اونچی اٹھتی ہیں، کہ دنیا میں جتنا بھی پانی ہے اس کو مون کنٹرول کرتا ہے۔ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ ایک انسان کے اندر موجود جتنا بھی اس کا ہڈیاں ہیں، اس کی جو بونز ہیں، اس کو سن کنٹرول کرتا ہے۔ یعنی ایسا کیا ہوتا ہے کہ سردیوں میں سورج جو ہے وہ زمین اور سورج کے درمیان فاصلہ ہو جاتا ہے تو ہمیں سردی لگتی ہے، گرمیوں میں سورج قریب آ جاتا ہے تو ہمیں گرمی لگنا ہے۔ یعنی جو گریویٹیشنل فورسز ان پلانٹس کی آ رہی ہیں زمین کے اوپر جہاں پہ ہم موجود ہیں، اسی طرح جو دیگر پلانٹس ہیں ان کی بھی کوئی نہ کوئی تو گریویٹیشنل فورسز ہوں گی۔ سب کو پتہ ہے کہ سورج آگ اگلتا ہے، آگ جلتی ہے، روشنی ہے، اس کے اندر کیا ہے ابھی تک کسی کو نہیں پتہ، ریسرچ ابھی چل رہی ہے، کیسے آگ جل رہی ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن مون تک تو انسان پہنچا، مون کے اندر کیا ہے؟ جو سورج کی ویوز مون پہ پڑتی ہیں وہ روشن ہو کے زمین پہ منتقل کرتا ہے۔ تو اب ایسا کیا ہوا کہ چاند نے زمین کا پانی کنٹرول کر رکھا ہوا ہے، اس کے پانی کو بیلنس کو کنٹرول رکھا ہوا ہے۔ تو اسی طرح جو دیگر پلانٹس ہیں، مارس ہے، مرکری ہے، جوپیٹر ہے، سیٹرن ہے، یہ تمام کے تمام پلانٹس جب ان انرجیز کو ایبزارب کر کے زمین پہ منتقل کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جو انرجیز بنا رہے ہیں، ان انرجیز کو ہم یا تو اسٹرالوجی کہتے ہیں، یعنی ایفیکٹ جو ہمیں مل رہے ہیں۔ اس علم کو پڑھنے کو اسٹرانومی کہتے ہیں، یعنی علم الفلکیات، جو ایک اسٹرانومر ہوتا ہے جو ناسا کر رہی ہے۔ اب اس کا امپیکٹ کیا ہے، یہ اثر جو ہے، اس اثر کو پڑھنا وہ اسٹرالوجی میں چلا جاتا ہے کہ اس سے ہوگا کیا، اس کا امپیکٹ کیا ہوگا۔ کہ جیسے ایک نیوٹن تھا، ایک دن درخت کے نیچے بیٹھا، اس کے سر پہ آ کے سیب گر گیا، تو ایک دم اس کی آنکھ کھلی کہ یہ جو سیب گرا ہے یہ روز کیوں نہیں گرتا، آج کیوں گرا جب میں یہاں بیٹھا ہوا تھا۔ پھر اس نے کیلکولیٹ کرنا شروع کیا۔ جب اس نے کیلکولیٹ کرنا شروع کیا تو اس نے کہا کہ یہ جو سیب ہے ایک درخت پہ جب پک جاتا ہے، یہ چاند کی فلاں تاریخ پہ پکے گا، اس سیزن میں پکے گا، اور اتنی گریویٹیشنل فورس کے ساتھ یہ جب وہاں سے ٹوٹ کے نیچے زمین کی طرف گرے گا۔ تو اس کا جتنا حساب کتاب کیلکولیشنز تھیں وہ ساری کی ساری چلی گئیں کس کے اندر؟ اسٹرانومی کے اندر۔ لیکن جو اس نے پریڈکٹ کیا کہ فلاں تاریخ کو گرے گا، جب چاند کی یہ انٹینسٹی ہوگی، یہ ڈیٹ ہوگی، یہ موسم ہوگا بہار کا، خزاں کا، یا جو بھی موسم ہوگا، اس موسم کے اندر یہ پھل پکے گا، دیٹ از اسٹرالوجی، پریڈکشن کر رہا ہے۔ اور اس ڈیٹ پہ یہ گر جائے گا، پریڈکشن کر رہا ہے، تو یہ اسٹرالوجی ہے۔ یعنی ایک وہ علم جو اس نے کیلکولیٹ کیا، کیلکولیٹ کرنے کے بعد اس کو پریڈکٹ کیا، وہ اسٹرالوجی میں چلی گئی۔ کچھ فزکس میں چلا گیا، کچھ اسٹرانومی میں چلا گیا، کچھ پریڈکشن جو تھی اس کی اسٹرالوجی میں چلی گئی۔